نمبر 2، عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں نفل روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک۔ حضرت امہات المومنین رضی اللہ عنہم میں سے بعض کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن، یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کے پہلے سوموار، جمعرات کا روزہ اور ایک روزہ کسی اور دن کا، یوں کل 3 ہو جاتے ہیں۔ ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے زیادہ کسی دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر، 700 گنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے: عاشوراء، 10 محرم کا روزہ، عشرہ ذو الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ فائدہ: یہ فضیلت 1 سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزوں کی ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔